حج 2025 کی درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ میں 23 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام افضل بیابانی نے عازمین حج سے 23 ستمبر تک درخواستیں داخل کرنے کی خواہش کی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا نے حج ہاؤس نامپلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2025 کے لیے درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ میں 23 ستمبر تک توسیع کی ہے۔ یاد رہے کہ درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ 9 ستمبر مقرر کی گئی تھی۔ چیئرمین حج کمیٹی نے کہا کہ عازمین حج کے مطالبات کے پیش نظر مرکزی وزارت امور نے آخری تاریخ میں توسیع کی ہے۔ درخواست گزاروں سے حج درخواستیں داخل کرتے وقت 23 ستمبر سے پہلے جاری کیے گئے اور 15 جنوری 2025 تک کارکرد پاسپورٹ داخل کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ انہوں نے عازمین حج سے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درخواستیں داخل کرنے اور درخواستوں کے ادخال سے قبل حج 2025 کے رہنمایانہ خطوط کا اچھے سے مطالعہ کرنے کی بھی خواہش کی ہے۔ خسرو پاشا نے بتایا کہ مرکزی حج کمیٹی نے عمر کی نئی حد مقرر کی ہے۔ ایسے افراد جن کی عمر 65 سال ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور خواتین اپنے شوہر کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ واضح ہے کہ کل تک یعنی 9 ستمبر کو تلنگانہ حج کمیٹی کو بذریعہ آن لائن 6042 درخواستیں موصول ہوئی۔ گوشہ محل کے بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ نے حسین ساگر میں گنیش مورتیوں کے وسرجن پر پابندی لگانے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے الجھن کو دور کرنے اور وسرجن کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے محکمہ عظیم تر بلدی حیدرآباد اور شہر حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے ٹینک بینڈ میں گنیش مورتیوں کے وسرجن کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ گوشہ محل کے بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور جی ایچ ایم سی کمشنر امر پالی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹینک بینڈ میں گنیش مورتی کے وسرجن کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ الجھن کو دور کریں اور وسرجن کی اجازت دیں۔ راجہ سنگھ نے دلیل دی ہے کہ حسین ساگر کا پانی پہلے ہی آلودہ ہے۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عقیدت مندوں میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے کیونکہ وسرجن میں صرف 6 دن رہ گئے ہیں اور متبادل انتظامات کے لیے بہت ہی کم وقت بچا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل کر رہی ہے تو جی ایچ ایم سی کمشنر اور جی ایچ ایم سی کو گنیش کی مورتیوں کے وسرجن کے لیے متبادل مقامات کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ راجہ سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ پلاسٹر آف پیرس پانی کی آلودگی کا سبب نہیں بنتا۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن تلنگانہ کی جانب سے 2 روزہ بین الاقوامی اکیڈمک کانفرنس کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ تعلیمی میدان سے وابستہ اور علم دوست احباب سے شرکت کی خواہش کی گئی ہے۔ ایس آئی او یعنی اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن تلنگانہ کے زیر اہتمام ایک اکیڈمک کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ کانفرنس 14 اور 15 ستمبر بروز ہفتہ اور اتوار ہنری مارٹن انسٹی ٹیوٹ پر منعقد ہوگی۔ کانفرنس کا عنوان ٹریسنگ ٹریجیکٹریز ری امیجننگ مسلم پالیٹکس رکھا گیا ہے۔ کانفرنس میں مسلمانوں کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی تصور پر مختلف اسکالرز کی جانب سے گفتگو کی جائے گی۔ دانشوران، مفکرین اور ملک و بیرون ملک کی یونیورسٹیوں کے ماہرین کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے دکن کے سیاق و سباق میں مسلم سیاسی افکار اور عمل کے پیچیدہ پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی حالت اور مستقبل کی سیاست سے متعلق جو نئے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان پر بھی غور و خوض کیا جائے گا۔ ایس آئی او تلنگانہ طلباء کے مسائل کے حل کے ضمن میں سرگرم ہے اور سماجی مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ عبدالحفیظ صدر حلقہ ایس آئی او تلنگانہ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعلیمی کانفرنس جو اقلیتوں، تاریخ، ریاست، قانون، تشدد وغیرہ کے موضوعات پر مشتمل ہے، خاص طور پر علمی حلقوں اور معاشرے میں گفتگو کو بہتر بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کانفرنس کے کنوینر عبدالسلام شاکر نے کہا کہ کانفرنس میں اکیڈمیا میں اقلیتی موضوعات پر لکھنے والے قومی اور بین الاقوامی دانشوران کے ساتھ تنقیدی طور پر بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تمام لوگوں کو جو کہ تعلیمی میدان سے وابستہ ہیں ان سے 14 اور 15 ستمبر کو منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں شریک ہونے کی خواہش کی گئی ہے۔
साइबराबाद एसओटी डीसीपी श्रीनिवास ने राजेंद्र नगर इलाके में मंशियात फरोश टोली पर गोली चलाने की खबरों की तरदीद की है। शेर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में पुलिस की जानिब से मंशियात फरोश टोली पर गोलियां चलाए जाने की खबरें गश्त कर रही हैं। साइबराबाद एसओटी डीसीपी श्रीनिवास ने बताया कि एक बैन रियासती मंशियात फरोश टोली को गिरफ्तार कर उनके पास से 250 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। डीसीपी ने वाज़ेह किया है कि मंशियात फरोश टोली को पकड़ने के दौरान कोई फायरिंग नहीं हुई, फायरिंग की खबरें गलत है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने रियासत के मुसलमानों से वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर अपनी राय पेश करने की दरख्वास्त की है। मरकजी हुकूमत के मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल 2024 के लिए तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने हिंदुस्तान के शहरियों बिलखुसूस मुसलमानों से राय तलब की है। राय भेजने की आखिरी तारीख 13 सितंबर 2024 है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने बजरिए मीडिया मुसलमानों से अपील की है कि वो वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जारी करदा QR कोड के जरिए अपनी राय रवाना करें। फोन का इस्तेमाल करने वाले हर फर्द, खास तौर पर नौजवानों से अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को अंदरून 3 माह पसमानदा तबकात की मर्दमशुमारी करवाने का हुक्म सादिर किया है। BC वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती सदर ए सत्या नारायणा ने पसमानदा तबकात की मर्दमशुमारी कराने के लिए हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी। अर्जी पर चीफ जस्टिस की बेंच ने 10 सितंबर को समाअत की है और अदालत ने रियासती हुकूमत को यह हिदायत दी है कि वो 3 माह के अंदर ज़ात पात की मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल करे और एक रिपोर्ट पेश करें। आपको बता दें कि रियासती हुकूमत भी पसमानदा तबकात की मर्दमशुमारी करवाने में दिलचस्पी रखती है और वो चाहती है कि मर्दमशुमारी के बाद ही बल्दियाती इंतखाबात मुनक़िद किए जाएं। हाल ही में BC कमीशन ने एक नया चेयरमैन और मेंबरान भी मुकर्रर किए हैं। स्टील प्लांट्स की निजीकारी पर मरकजी और रियासती हुकूमतों के मौक़िफ़ के खिलाफ बाएं बाजू की जमातों की क़यादत में रियासत आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर एहतजाजी मुज़ाहरे हुए। स्टील प्लांट्स की निजीकारी पर मरकजी और रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं किया है, जिसके खिलाफ स्टील प्लांट्स के कारकुनान में नाराज़गी पाई जा रही है। मंगल को बाएं बाजू की जमातों की क़यादत में रियासत आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। विशाखापट्टनम करमानापल्लम जंक्शन पर भी एहतजाज हुआ। स्टील प्लांट के मजदूरों ने कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने मुतालबा किया है कि स्टील प्लांट को ज़ब्त किया जाए। कारकुनों ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि वादा करके 2 माह गुजर गए हैं, लेकिन मरकज़ ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। मजदूर यूनियनों के शदीद एहतजाज को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और उनसे बातचीत की ताकि एहतजाज को ख़त्म किया जा सके। करमानापल्लम में शदीद ट्रैफिक जैम देखा गया क्योंकि कारकुनान ने सड़क पर एहतजाज किया था। दूसरी जानिब विशाखा GVMC गांधी मुजस्सिमे से लेकर RTC कॉम्प्लेक्स तक स्टील प्लांट के तमाम कारकुनान ने रास्ता रोको एहतजाज किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन और मलकपेट के MLA अहमद बलाला ने टास्क स्किल सेंटर का मुआयना किया। AIMIM नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन और मलकपेट के MLA अहमद बलाला ने टास्क यानी तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज के CEO श्रीकांत सिन्हा से मुलाकात की। दरियासना स्किल सेंटर का मुआयना भी किया। मुख्तदिर अमीर खान और प्रदीप रेड्डी इस मौके पर मौजूद रहे। मजलिस के अरकान असम्बली ने टास्क के ताउन से नामपल्ली और मलकपेट के नौजवानों को IT शोबे में मुलाजिमत के हुसूल के लिए हुनरमंद बनाने के इक़दाम को सराहा है। हैदराबाद के किंग कोटी अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजिमीन ने तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। किंग कोटी अस्पताल का अमला बशमूल कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को पिछले 2 महीनों से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई है, जिसको लेकर
عملے میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تنخواہیں نہ دینے کی وجہ سے انہیں معاشی مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کی فیس بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ناراض ملازمین نے منگل کو احتجاج درج کروایا اور ان کی تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ کلہین مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام وقف ترمیمی بل 2024 اور جے نور میں ہوئے فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ ضیاء الدین نیّر صدر کلہین مجلس تعمیر ملت کی صدارت میں 14 ستمبر بروز ہفتہ گلشن خلیل ماساب ٹینک میں وقف ترمیمی بل 2024 اور جے نور فساد کے خلاف ایک احتجاجی جلسہ منعقد ہوگا۔ جلسے سے مولانا حسام الدین جعفر پاشا، مولانا اظہر الدین جماعت اسلامی، مولانا فضل اللہ موسوی، مولانا سعید القادری حسینی اور دیگر علماء و مشائخین خطاب کریں گے۔ جنرل سیکرٹری تعمیر ملت عمر شریف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 14 ستمبر کو منعقد احتجاجی جلسہ مسلمانوں کی بقا کے لیے ہے، لہٰذا انہوں نے تمام مسلمان بھائیوں سے احتجاجی جلسے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ مولانا صوفی خیر الدین قادری صدر مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن نے تلنگانہ کے تمام مسلمانوں سے وقف ترمیمی بل 2024 کو مسترد کرنے کی اپیل کی ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 پر رائے بھیجنے کی آخری تاریخ قریب ہے اور اس سے متعلق مسلمانوں میں مزید شعور بیدار کرنے کے لیے دینی، ملی اور سماجی تنظیمیں متحرک ہو گئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ رائے بھیجی جا سکے۔ مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن کے صدر مولانا صوفی خیر الدین قادری نے وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف ایک کل جماعتی اجلاس کا انعقاد کیا، جس میں شہر کے دانشوران کے علاوہ دینی، ملی، سماجی تنظیموں کے نمائندوں اور سماجی جہدکاروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں یہ طے کیا ہے کہ شہر حیدرآباد میں وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف ایک مہا دھرنا اور ایک احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا جائے۔ مولانا صوفی خیر الدین قادری و دیگر نے حیدرآباد کی تمام مساجد کمیٹی کے ذمہ داران، NGOs، دینی، ملی، سماجی تنظیموں کے نمائندوں سے شہر اور اضلاع میں مساجد کے قریب کاؤنٹرز قائم کرنے، وقفے وقفے سے اعلانات کرنے اور مسلمانوں کو جمع کر کے بذریعے QR کوڈ وقف ترمیمی بل کے خلاف رائے پیش کرنے کے اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ مولانا صوفی قادری نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ کے مسلمانوں اور ہندوستان کے مسلمانوں سے وقف ترمیمی بل 2024 کو مسترد کرنے کی پرزور اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بل سے مسلم کمیونٹی کو نقصان پہنچے گا اور وقف جائیدادوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے محکمہ RTC کا ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ میں تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن محکمے کا ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر پونم پربھاکر، چیف سیکریٹری شانتی کماری، RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار کے علاوہ دیگر سینئر افسران نے حصہ لیا۔ دریں اثنا حکومت کی مہالکشمی اسکیم اور محکمہ RTC سے متعلق کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے الوری سیتا راما راجو ضلع میں پل عبور کرنے کے دوران ایک نوجوان موٹر سائیکل سمیت بہہ گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ الوری سیتا راما راجو ضلع میں ایک ندی پر بہتے ہوئے پل کو عبور کرنے والا ایک نوجوان اپنی موٹر سائیکل سمیت بہہ گیا۔ بتایا گیا ہے کہ تیراکی سے واقف نوجوان نے اپنی جان بچا لی۔ اس حادثے میں وہ محفوظ رہا لیکن اپنی موٹر سائیکل کو بچانے میں ناکام رہا۔ اس کی موٹر سائیکل پانی میں بہہ گئی۔
دہلی AIMIM کے قائدین نے کانگریس رہنماؤں کی جانب سے مسلمانوں کو دور انداز کہنے پر راہل گاندھی اور عمران پرتاپ گڑھی کی خاموشی پر سوال اٹھائے ہیں۔ دہلی AIMIM کی ایک ٹیم منگل کو کانگریس کے ہیڈ کوارٹر پہنچی۔ مجلسی قائدین کا کہنا ہے کہ محبت کی دکان چلانے والے راہل گاندھی اور عمران پرتاپ گڑھی سے ان کا سوال ہے کہ ان کی ہی پارٹی کے لیڈر مسلمانوں کو دور انداز اور روہنگیا کہتے ہیں۔ خواتین سے متعلق مسلمانوں پر الزام لگا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی راہل گاندھی اور عمران پرتاپ گڑھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ ان قائدین کی سرزنش کیوں نہیں کرتے؟ مجلسی قائدین نے پوچھا ہے کہ کیا کانگریس بھی RSS کے نظریے سے متاثر ہے؟ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر کے پہلے یوم تاسیس کے موقع پر تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو کی ڈائریکٹر شیکھا گوئل اور سائبر سیکیورٹی بیورو کے SP سری دیوندر سنگھ کو باوقار ایوارڈ سے نوازا۔ ہندوستانی سائبر کرائم تال میل مرکز کی پہلی یوم تاسیس تقریب قومی دارالحکومت دہلی میں منعقد ہوئی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے اس موقع پر ویب پر مبنی سمان وایا ماڈیول کی تیاری میں تعاون کرنے پر تلنگانہ پولیس کی بھرپور ستائش کی۔ انہوں نے تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو کی ڈائریکٹر شیکھا گوئل اور سائبر سیکیورٹی بیورو کے SP سری دیوندر سنگھ کو جرائم کی روک تھام میں مثالی شراکت کے لیے ایک باوقار ایوارڈ سے نوازا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں نو تشکیل شدہ انوسندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن کے گورننگ باڈی کی پہلی میٹنگ ہوئی۔ قومی دارالحکومت دہلی میں نو تشکیل شدہ انوسندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن کے گورننگ باڈی کا پہلا اجلاس وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اور سینئر افسران نے اجلاس میں حصہ لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ ANRF قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی سفارشات پر قائم کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ملکی یونیورسٹیوں، کالجوں، تحقیقی اداروں اور تحقیقی و ترقیاتی لیبارٹریز میں تحقیق و اختراع کو فروغ دینا ہے۔ انوسندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن ملک میں سائنسی تحقیق میں اعلیٰ سطح کی اسٹریٹجک سمت فراہم کرنے کے لیے ایک اعلیٰ ادارے کے طور پر کام کرتا ہے۔ جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش، آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں۔ 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ، غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری، تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ، رجسٹریشن جاری ہے۔ ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت، صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن، عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات، بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں، عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ، عوام کی خدمت ہی مینا ہاسپٹل کا نصب العین۔ مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں وزراء اور حکومت کے مشیروں نے دوسرے دن 16ویں مالیاتی کمیشن کے ساتھ حیدرآباد میں اجلاس میں شرکت کی۔ چیئرمین مالیاتی کمیشن ڈاکٹر اروند پانی گڑی نے اجلاس کی صدارت کی۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا، وزراء سریدھر بابو، اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، پونم پربھاکر، پونگولیٹی سرینواس ریڈی، حکومت کے مشیروں کیش راؤ، محمد علی شبیر، چیف سیکرٹری شانتی کماری اور دیگر عہدیداروں نے اجلاس میں شرکت کی۔ قبل ازیں نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کمیشن سے ریاست کی اقتصادی ترقی میں مدد کرنے اور ریاست کو ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا حصہ 41% بڑھا کر 50% کرنے کی خواہش کی۔ حیدرا کی انہدامی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے والے افراد کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے 35 سالہ وینکٹیش، اس کی بیوی 28 سالہ لکشمی اور وینکٹیش کے چھوٹے بھائی 28 سالہ نریش کے خلاف فوجداری مقدمہ دائر کیا۔ ان افراد نے 2 دن پہلے سنم چیرو علاقے میں حیدرا کو انہدامی کارروائی سے روکنے کی کوشش کی تھی اور خودکشی کی بھی کوشش کی تھی۔ صدر نشین ریاستی وقف بورڈ عظمت اللہ حسینی نے وقف ایکٹ کے خلاف JPC سے کی گئی نمائندگی کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ وقف بورڈ کی JPC سے مثبت نمائندگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر نشین JPC نے اسے اب تک کی سب سے بہتر نمائندگی قرار دیا۔
ماہرین سے رائے حاصل کرتے ہوئے یہ نمائندگی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ائمہ و مؤذنین کے ذریعے مساجد میں جمعے کے موقع پر اس خصوص میں مہم چلائی جائے گی۔ جمعیت العلماء کے ایک وفد نے آصف آباد کے کلکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے جینور میں ہوئے تشدد اور مسلمانوں کی دکانات کو نقصان پہنچانے کے واقعے کے قاتلوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ وفد نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کا جو مالی نقصان ہوا ہے اس کی پابجائی کی جائے۔ اس تشدد میں 95 دکانات، 11 مکانات کو نقصان پہنچایا گیا اور 41 گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا۔ گانجے کے چاکلیٹس اور وسکی کی آئس کریم فروخت کرنے کے بعد تازہ طور پر ہلدی کے پیکٹ میں گانجے کی فروخت کا حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ آبکاری کے عہدیداروں نے ہلدی پاؤڈر کے پیکٹ میں گانجا پیک کرتے ہوئے فروخت کرنے کا پتہ چلاتے ہوئے خاتون کو گرفتار کر لیا، جس کی شناخت دھول پیٹ کی رہنے والی نیہا بائی کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ خاتون ہلدی کے پیکٹس میں گانجا بھر کر نوجوانوں کو فروخت کیا کرتی تھی۔ اس کے مکان پر دھاوا کرتے ہوئے گانجے کے 10 پیکٹس ضبط کر لیے گئے۔ ایس سی ایس ٹی او بی سی مسلم مورچہ نے ریاست میں فلم ایمرجنسی کی نمائش پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ اس مورچہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پر زور دیا کہ اس فلم کی نمائش کے عوام پر غلط اثرات ہوں گے، اسی لیے اس فلم کی نمائش کی اجازت ریاست میں نہ دی جائے۔ تلنگانہ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی زیر قیادت کانگریس حکومت نے ضلع رنگا ریڈی کے مچرلا میں مجوزہ گرین فارما سٹی کے قیام پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔ اس تعلق سے وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ گرین فارما سٹی کے کاموں میں تیزی پیدا کرنے کی انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ اس فارما سٹی کو اس طرح تعمیر کریں کہ وہ آلودگی سے مکمل پاک رہے، اگر ضروری ہو تو جدید ٹیکنالوجی سے بھی استفادہ حاصل کیا جائے۔ سید حاکم حسین 2024 مسٹر اینڈ مس ساؤتھ انڈیا سلیکشنز ٹرائل اوپن باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ مشیرآباد میں منعقد ہوئی۔ یہاں پر منتخب افراد ساؤتھ انڈیا چیمپئن شپ کے لیے اہل قرار دیے گئے۔ ڈی ناگندر اور فہیم قریشی مہمان خصوصی تھے۔ 120 نوجوانوں نے اس میں حصہ لیا۔ ہر زمرے میں بہتر مظاہرہ کرنے والوں کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ آصف آباد میں گروکل اسکول کے 35 طلبہ بخار سے متاثر ہو گئے۔ اتوار کو تقریباً 23 طلبہ بخار میں مبتلا ہو گئے تھے، جن کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کلکٹر نے اس واقعے پر اسکول کا دورہ کیا اور طلبہ کے علاج کی سہولت کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے طلبہ کو دواخانہ منتقل کروایا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شامی کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی، جنہوں نے حیدرآباد کے گچی بولی اسٹیڈیم میں منعقدہ باوقار انٹر کانٹیننٹل کپ 2024 ٹورنامنٹ میں کامیابی حاصل کی۔ شام نے ہندوستان کے خلاف یہ میچ جیت لیا، جس کے نتیجے میں اس ایڈیشن کا شام فاتح بن گیا اور وزیر اعلیٰ نے اختتامی تقریب میں ٹیم کو یہ کپ حوالے کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس ماہ کی 3 تاریخ کو اس فٹ بال ٹورنامنٹ کا آغاز کیا تھا، جن میں 3 ممالک کے درمیان 3 میچز ہوئے۔ کل اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ نے شرکت کی ہے۔ بیوی کو اطلاع دیے بغیر اس کی تصویر کا استعمال کرتے ہوئے لون ایپ سے قرض لینے والے شوہر نے قرض کی ادائیگی نہ ہونے پر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ پیٹ بشیرآباد پولیس اسٹیشن کے سوچترا علاقے میں پیش آیا۔ اس شخص کی شناخت ونود کے طور پر کی گئی ہے۔ قرض کی واپسی کے لیے لون ایپ کے ذمہ داروں کی ہراسانی پر اس نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ ورنگل کے ایم جی ایم ہاسپٹل میں آؤٹ سورسنگ نرس سوما لتا پر یونین لیڈر راجمہ نے حملہ کر دیا۔ اس واقعے میں سوما لتا زخمی ہو گئی۔ راجمہ نے رقم کا مطالبہ کرتے ہوئے سوما لتا پر یہ حملہ کیا۔ اس واقعے پر ورنگل ویسٹ کے ایم ایل اے راجندر ریڈی نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ معذور لڑکی کی عصمت دری کے بعد ملزم نے مقامی افراد کے خوف سے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے ضلع ستیا سائی میں پیش آیا۔ ملزم کی شناخت جناردھن کے طور پر کی گئی۔ اس نے قبل ازیں والنٹر کے طور پر کام کیا تھا۔ اسی دوران اس کی ملاقات معذور لڑکی سے ہوئی تھی۔ 2 دن پہلے اس نے معذور لڑکی کی عصمت دری کی۔ اس واقعے کے خلاف عوامی برہمی کو دیکھتے ہوئے اس نے خوف کے عالم میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔
NTR ضلع کلکٹر نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی کارروائیوں میں لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی شکایت کے بعد VRO جیا لکشمی کو وجہ نمائی نوٹس جاری کیے۔ VRO نے اجیت سنگھ نگر کالونی کے رہنے والے ایک شخص کو اس وقت تماچا رسید کیا جب اس نے پانی کی بوتل مانگی۔ ضلع گنٹور میں افراتفری پھیل گئی کیونکہ شرابیوں کے ایک گروپ نے 50 لاکھ روپے مالیت کی ضبط شدہ شراب کو لوٹنے کی کوشش کی۔ پولیس اس شراب کو تلف کرنے کے لیے لے جا رہی تھی۔ اس شراب کو مختلف معاملات میں ضبط کیا گیا تھا۔ پولیس کے عہدیدار جب اس شراب کو تلف کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو بعض شرابی آگے بڑھے اور بعض نے اس شراب کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت ریاستی حکومتوں کے قانون کے تحت قائم یونیورسٹیوں اور ریسرچ سینٹرز جنہوں نے انکم ٹیکس استثناء حاصل کیا ہے کو عوام اور حکومت سے ریسرچ فنڈ حاصل کرنے کی سہولت دے رہی ہے۔ ان کو GST ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انہیں GST سے استثناء حاصل ہوگا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔